السلام علیکم، میرا نام محمد احمد ہے اور آئی ویلکم یو ٹو دس امیزون ہول سیل ایف بی اے ٹریننگ۔ یہ ٹریننگ جو ہے اس کا ڈیوریشن 1 منتھ ہے اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں کور کریں گے، کیا اس کی کورس آؤٹ لائن ہوگی، اس ویڈیو میں انٹروڈکٹری ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کروں گا۔ اور کورس آؤٹ لائن ڈسکس کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس لٹل بٹ اباؤٹ دس کورس، دیٹ دس از گڈ فار what kind of people. In my opinion, this course is drafted keeping in mind both the uh, account holders, or you can say investors, as well as the virtual assistants. It is equally good for both of them کیونکہ جب کوئی امیزون اکاؤنٹ ہولڈر یا اکاؤنٹ میں جس کے پاس اکاؤنٹ ہے اور اس کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے، تو وہ بھی جب کسی وی اے سے کام کروانا چاہتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے یا کس طرح سے وی اے سے کام کروانا ہے۔ تو یہ گائیڈ لائن، یہ ٹریننگ، یہ کورس بیسیکلی آپ کو اکوپ کرے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ آپ کو کیا نالج ہونا چاہیے، پری ریکویزٹس کیا ہیں، اور وی اے کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، وہ کیا کیا چیزیں کرے گا، پروڈکٹ ہنٹ ہے، اور آپ کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ نے ان پروڈکٹس کو جج کرنا ہے۔ the more you know, the better it is for both. وی اے کے لیے تو یہ مسٹ ہے، یا جو بھی بندہ ایز اے وی اے یا اپنے اکاؤنٹ کے لیے خود سے کام کر رہے ہیں آپ، دس از گڈ فار یو۔ تو بیسیکلی it is drafted in a way that it is a step-by-step guide to selling on Amazon with no steps skipped. And I have tried my level best to keep this training as much practical as possible. اور جہاں پہ بھی کوئی پریکٹیکل سٹیپ انوالوڈ ہیں وہ میں نے بجائے کہ سلائڈس کے اوپر آپ کو بتانے کے یا ان کے اسکرین شاٹس دکھانے کی بجائے آئی ہیو ریکارڈیڈ دا لائیو سیشنز کے جس میں آپ کو لائیو کر کے دکھایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے پروڈکٹ ہنٹ ہے یا سورسنگ ہے یا اور اس کی نیٹی گریٹیز ہیں، شپنگ ڈیٹیل، شپمنٹ ہے، شپمنٹ کریشن، اور یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھائی جائیں گی۔ سو آئی تھنک دس از اے گڈ وے ٹو ٹیک اے اسٹارٹ کہ آپ کو پہلے سے ہی ہینڈز آن ایکسپیرئنس کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، اینڈ دین آف کورس دیر از این آپشن کہ آپ ہینڈز آن ایکسپیرئنس کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ انٹروڈکشن ویڈیو کا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی۔ اس میں سب سے پہلے جی میں آپ کے ساتھ کورس آؤٹ لائن ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ کورس آؤٹ لائن میں ہمارے پاس کافی ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ کو ون بائی ون پوری آؤٹ لائن کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم نے اس کورس میں یا اس ٹریننگ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کور کرنی ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن ہے جو ابھی رائٹ ناؤ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، اور اس انٹروڈکشن کے اندر میں آپ کے ساتھ بزنس ماڈلز ڈسکس کروں گا، اور کیا کیا ہم جو ہے اس کورس کا میں پورا ایک میپ، ایک گراف یا ایک ٹیبل کہہ لیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس کے اکارڈنگ یہ پورا کورس جو ہے وہ چلے گا، پوری ٹریننگ جو ہے اس کے اکارڈنگ چلے گی، اور اس کے کیا میجر پارٹس ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے اس میں۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ کو اس کے بعد جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو
ٹولز اینڈ ایکسٹینشنز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ٹولز یا کون کون سی ایکسٹینشنز ہیں گوگل کروم کی جو ہم اس ٹریننگ میں یوز کرنے والے ہیں، اور ان کو آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے اپنے گوگل کروم میں، اور ٹولز آپ نے کہاں سے پرچیز کرنے ہیں، کس طرح سے آپ ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کروں گا۔ پھر اس کے بعد ہم ویل موو آن ٹو پروڈکٹ ہنٹ کرائٹیریا، اور یو کین سے پروڈکٹ انالیسس، اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ آگے آنے والی ویڈیوز میں جب ہم پروڈکٹ ہنٹ یا برانڈ ہنٹ کی بات کر رہے ہوں گے تو جہاں پہ بھی میں آپ کو ریفر کروں گا کہ ناؤ یو ہیو ٹو اپلائی پروڈکٹ ہنٹ کرائٹیریا اور پروڈکٹ انالیسز آن دیز پروڈکٹس جو کہ آپ کے پاس شارٹ لسٹ ہو کر آئی ہیں جس بھی پروسیجر کے تھرو، تو وہاں پہ میں بار بار یہ پروڈکٹ ہنٹ پروسیجر یا پروڈکٹ ہنٹ کرائٹیریا یا یہ انالیسز آپ کے ساتھ میں بار بار ڈسکس نہیں کروں گا، بلکہ وہ اس ایک ویڈیو میں تھرڈ لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیا جائے گا، اور آپ نے وہی چیز کو ریپیٹڈلی بار بار کرنا ہوگا جہاں پہ بھی اس پروڈکٹ ہنٹ کرائٹیریا کو ریفر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پروڈکٹ ہنٹ کے میتھڈز ہیں موورز اینڈ شیکرز، بیسٹ سیلرز، ڈرل ڈاؤن تھرو سب کیٹیگریز، اینڈ دین ویل ڈسکس پروڈکٹ ہنٹ یوزنگ ٹولز جس میں ہم کیپا، ہیلیم 10، جنگل اسکاؤٹ، اے ایم جی اسکاؤٹ، یہ سارے ٹولز ہم یوز کریں گے۔ میں آپ کو انڈیویجولی ہر ٹول کے اوپر ایک سیپریٹ لیکچر میں سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیا فلٹرز لگانے ہیں، کس ٹائپ کے ریزلٹس آپ ایکسپیکٹ کریں، اور کیا فلٹرز لگا کے آپ کو وہ ریزلٹس مل سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم سورسنگ ٹیکنیکس ڈسکس کریں گے، اور آپ کو میں لائیو کچھ سورسنگ کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے جو پروڈکٹس ہنٹ کی ہیں، خواہ وہ جس بھی میتھڈ سے کی ہیں، اس کے لیے آپ نے جب سپلائر فائنڈ کرنا ہے تو کیا سورسنگ ٹیکنیکس آپ کی ہونی چاہیے۔ پروڈکٹ ہنٹ میتھڈ جو ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیے ہیں ان کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہم جو میجر پارٹ ہے اس پورے کورس کا، اس پوری ٹریننگ کا، دیٹ از برانڈ ہنٹ، اور آپ نے برانڈس کس طرح سے ڈھونڈنے ہیں جو آپ کو ایزیلی برانڈ اکاؤنٹ دیں، اور آپ ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ پہ، امیزون اکاؤنٹ پہ سیل کر سکیں۔ یہ میجر جو ہے یو ایس پی ہے اس کورس کا کہ آپ نے برانڈس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور برانڈ کس طرح سے آپ نے ڈھونڈنے ہیں۔ تو برانڈ ہنٹ میں بھی فردر ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، آپ سپلائر ڈائریکٹریز اور سرچ انجنس کو یوز کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ پھر اس کے بعد ہم برانڈ ہنٹنگ یوزنگ ڈفرینٹ ٹولس وہ سیکھیں گے۔ یہ تمام ٹولس کے اوپر میں آپ کو یہ چیزیں سکھاؤں گا، اور پھر ہم برانڈ ہنٹ تھرو امیزون، یعنی امیزون کے اوپر ہم سیلر سنپنگ میتھڈ اور دوسرے سیلرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اس طرح کے سیلرز یا کس طرح کے سیلرز کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم برانڈ یا ڈسٹریبیوٹر ریسرچ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کیا کیا پوائنٹس ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو برانڈ کے بارے میں ہم نے ان سے بات کرنے سے پہلے ریسرچ کرنی ہے اور اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی بات پچ کر سکیں۔ اس کے بعد پھر ہم کانٹیکٹ پہ آ جائیں گے، آؤٹ ریچ پہ، کہ کس طرح سے ہم نے برانڈ یا سپلائرز کو کانٹیکٹ کرنا ہے، یو ایس فون نمبر، ای میل سیٹ اپ، اور یہ سارا پروسیجر، آؤٹ ریچ کا پروسیجر۔ اٹ ول بی اے ویری لانگ سیشن جس میں آپ کے ساتھ یہ برانڈ ہنٹ والے جتنے بھی پارٹ ہے یہ سارے کافی لمبے سیشنز ہوں گے، کیونکہ اس میں آپ کو ان ڈیٹیل چیزوں کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر بتایا جائے گا۔ جیسے کہ یہ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے جب برانڈس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے تو ان کا اگر رسپانس آ رہا ہے، اس رسپانس کو آگے فردر پھر ان کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے،
کس قسم کے سیناریوز ہو سکتے ہیں, وہ کیا چیزیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ اگین اٹ ول بی لائیو ٹریننگ, اس میں آپ کو کانٹیکٹ کر کے دکھایا جائے گا, اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد جو ان کے رسپانسز آئیں گے اس کے اوپر بھی ہم رسپونڈ کریں گے اور وہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اگر کہیں پہ ہمیں کسی برانڈ کو یا کسی ڈسٹریبیوٹر کو کال کرنا پڑتی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے کال کریں گے, پری کال ریسرچ کیسے کریں گے, اور پھر لائیو یہاں پہ کال ریکارڈ کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے. ونس وی آر تھرو دس پروسیجر, ہمیں اپروول مل جاتا ہے برانڈ سے یا سپلائر سے, ڈسٹریبیوٹر سے, تو پھر ہم سیلر ڈیش بورڈ میں جا کے چیک کریں گے کہ پروڈکٹس جو ہیں وہ اس برانڈ سے یا ڈسٹریبیوٹر سے ملنے والی وہ گیٹڈ تو نہیں ہے, ان گیٹڈ ہیں یا کیا ہے, 2D بار کوڈس کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے, پکچرز یا انوائسز کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. اور ان جنرل آپ کو سیلر ڈیش بورڈ کا ایک اوور ویو دیا جائے گا اس لیکچر میں. پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے, آپ کو لائیو کچھ پروڈکٹس ایڈ کر کے دکھائیں گے کہ اگر آپ نے پروڈکٹ فائنل کر لیا, پروڈکٹ پرچیز کر لیا یا کرنی ہے, تو اب آپ نے شپمنٹ کریٹ کیسے کرنی ہے اور اس پروڈکٹ کو اپنے سیلر سینٹرل میں ایڈ کس طرح سے کرنا ہے, اور پھر وہاں سے شپنگ لیبلز کیسے جنریٹ کرنے ہیں, FNS کے یوز کیا ہوتے ہیں, کہاں پہ ریکوائرڈ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں, یہ کیسے دیکھنا ہے. اور اگر کہیں آپ کو لیٹ سے پیک آف 2 مل رہا ہے امیزون پہ, سنگل یونٹ کے طور پہ وہ بک رہا ہے, یا کوئی بھی اور سینیریو ہے, آپ کو کسی بھی قسم کی پریپ کروانی پڑتی ہے, تو آپ نے پریپ سینٹر جو ہے وہ کس طرح سے فائنلائز کرنا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے جب پریپ سینٹر بیچ میں آ جائے گا تو پھر آپ نے شپنگ کس طرح سے کریٹ کرنی ہے اور کیا ٹیکنیک آپ نے یوز کرنی ہے. یہ سارا ہمارا کورس آؤٹ لائن ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں نے امیزون اکاؤنٹ کریشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, ٹیکسز کے بارے میں کوئی بات نہیں کی, نہ ہی میں نے آپ کو جو ہے وہ مطلب آئی بلیو کہ دیکھیں آپ کو کام کرنا آنا چاہیے. You should know how to sell on Amazon. You should know how to hunt products and brands on Amazon. You should know the nitty-gritties of the process. آپ کو ٹیکس فائل کرنے کے لیے لائر مل جائے گا, لوگ مل جائیں گے جو آپ کو یہ سروس پرووائڈ کریں گے. اکاؤنٹ کریشن کے لیے آپ کو سروس پرووائڈرز ڈھیر سارے ہیں جو آپ کو مل جائیں گے اور بہت اچھی سروس پرووائڈ کریں گے. وہی کام اگر آپ خود سیکھ کے کریں گے تو آپ کے بھی میکسیمم آپ $100-200 بچا لیں گے. بٹ وہی بات ہے کہ you don't have to reinvent the wheel. If your target is to do business on Amazon through this method, wholesale FBA, then you should learn this instead of focusing on other things. That seems stupid to me کہ آپ دیکھیں گے اکثر کورسز میں لیکچرز میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور وہ آپ کو مین جو پوائنٹ ہے وہ اس کے بارے میں چند ایک باتیں کیپا یا اس طرح کی چیزیں 2-4 بتا کے تو آپ فیل کریں گے کہ میں نے کچھ سیکھا نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ان دس ٹریننگ اٹ ول گیو یو اے لاٹ آف ویلیو. آپ نے صرف چیزوں کو سمجھنا ہے کیونکہ آپ کو چیزیں پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائی جائیں گی. تو آئی ووڈ ریکمینڈ دیٹ یو پریکٹس ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ جو بھی اس تھرو آؤٹ اس ٹریننگ میں آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. کورس آؤٹ لائن کے بعد ہم اب انٹروڈکٹری ویڈیو سے سٹارٹ لیتے ہیں. چونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے جی. ہم اس میں دیکھیں گے کہ بزنس ماڈلز آن امیزون اور جنرلی آن اینی ای کامرس پلیٹفارم, کہ امیزون یا جنرلی کسی بھی ای کامرس پلیٹفارم کے اوپر کون سے بزنس ماڈلز ہیں جن کے اوپر کام کیا جاتا ہے, اور ان بزنس ماڈلز میں کیا ڈفرینس ہے,
یہ چیز ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے ابھی. اور جو بزنس ماڈل جو بھی ہم ڈسکس کریں گے وٹ ایور دا بزنس ماڈل از, اس میں یہ مین پوائنٹس آپ کو سامنے آئیں گے کہ ہم نے کیا بیچنا ہے, what to sell, this is called product hunt, اور where and how to buy, this is called sourcing. یہ دو میجر پارٹس ہیں کسی بھی بزنس ماڈل کے. بالکل اسی طرح امیزون ہول سیل ایف بی اے میں بھی ہم یہی میجر پارٹس کو بار بار ڈسکس کر رہے ہوں گے, ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کر رہے ہوں گے. اور پھر ہم ڈسکس کریں گے پروڈکٹ ہنٹ میتھڈالوجی, کہ ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کن طریقوں سے کرنی ہے. تو لیٹ اسٹارٹ وتھ فرسٹ پوائنٹ کہ امیزون کے اوپر یا جنرلی کسی بھی ای کامرس پلیٹ فارم کے اوپر کون سے بزنس ماڈلز ہیں جن کے تھرو کام کیا جا سکتا ہے. اچھا, تو یہ ہے جی بزنس ماڈل. بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 ٹائپ کے بزنس ماڈلز ہوتے ہیں, ہول سیل ایف بی اے, ڈراپ شپنگ اور ایف بی ایم اینڈ پرائیویٹ لیبل ایف بی اے پی ایل. اب ان میں کیا ڈفرینس ہے اور ان کی کیا بائی ڈیفینیشن آپ ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, کیسے سمجھ سکتے ہیں, میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے لیے لکھ رکھے ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک جنرل اوور ویو دیتا چلوں کہ ہول سیل ایف بی اے از لائک, جیسے یہ میرے پاس ایک بال پین ہے, اس کا برانڈ نیم ہے جی سگنیچر. آئی ڈونٹ نو کیا ہے ایگزیکٹ, بلو نیڈل ٹپ اور سگنیچر وٹ ایور, جو بھی اس کا برانڈ نیم ہے. اب میں نے یہ دیکھا کہ یہ امیزون کے اوپر اس برانڈ کی, سگنیچر برانڈ کا یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بہت اچھا سیل ہو رہا ہے, اور اس میں چانسز ہیں کہ میں بھی اس کو سیل کروں تو میں بھی اس کے کچھ 100 یا 50 یونٹس اس کے پر منتھ سیل کر سکتا ہوں. وٹ آئی ول ڈو از کہ میں اس کو برانڈ سے یا کسی ڈسٹریبیوٹر سے سورس کرنے کی کوشش کروں گا اچھی پرائس پہ, ہول سیل پرائس پہ, تاکہ مجھے کچھ مارجن بچ سکے, کچھ پروفٹ مل سکے. تو آلریڈی ایگزسٹنگ اور اسٹیبلشڈ برانڈس کے ساتھ کام کرنا, ان کی پروڈکٹس کو ہنٹ کرنا جو اچھا سیل ہو رہی ہیں یا جس میں اپرچونٹی ہے کہ ہم اس میں ہم بھی اگر ایز اے سیلر اس میں جائیں اور ہم بھی کچھ یونٹ سیل کر کے پروفٹ کما سکیں, تو دس بزنس ماڈل از کالڈ ہول سیل. اب ہول سیل آپ ایف بی اے بھی کر سکتے ہیں, ایف بی ایم بھی کر سکتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون کہ مارکیٹ پلیس کے اوپر وہ پرٹیکولر پروڈکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایف بی اے ڈومیننٹ ہے یا ایف بی ایم. ناؤ واٹ از ایف بی اے یا ایف بی ایم؟ ایف بی اے مینس فلفلڈ بائی امیزون اینڈ ایف بی ایم مینس فلفلڈ بائی مرچنٹ. تو اگر آپ امیزون سے فلفلمنٹ کراتے ہیں تو آپ کو اس پروڈکٹ کے جتنے بھی یونٹس آپ نے خریدے ہیں وہ آپ کو امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیجنے ہوں گے. باقی کا کام جیسے ہی کسٹمرز کے آرڈر آتے ہیں تو اس کو پک کرنا, پیک کرنا اور شپ کرنا یہ امیزون کی رسپانسبلٹی ہے. اس سروس آپ کو پرووائڈ کرنے کے امیزون کچھ چارجز آپ کو آپ سے لے گا پر یونٹ, اور وہ آپ یہ سارا سینیریو سٹارٹ کرنے سے پہلے, پرچیزنگ کرنے سے پہلے یو کین فائنڈ آؤٹ کہ وہ کتنی کاسٹ آپ کو پڑے گی. یہ ساری چیزیں ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آئی ایم جسٹ گیونگ یو این انٹروڈکشن کہ کون سا بزنس ماڈل کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو جنرلی مارکیٹنگ ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ آلریڈی اسٹیبلشڈ برانڈس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ایسی پروڈکٹس اٹھاتے ہیں جو آلریڈی سیل ہو رہی ہیں. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی مارکیٹنگ ان جنرل. ان سم کیسز یس وی ڈو, لیکن وہ ہم آگے چل کے جب برانڈ ہنٹ کے پارٹ میں جائیں گے تو وی ول ڈسکس. لیکن آپ کو جنرلی کوئی ایڈس, کوئی پی پی سی کیمپینس, کوئی لمبے چوڑے مارکیٹنگ ٹیکنیکس یوز نہیں کرنی پڑتی. دس از ہاؤ اٹ ورکس. اگر کوئی ایک پروڈکٹ ایسی ہے جو بہت بلکی ہے اور وہ لوگ اس میں ایف بی اے فیسز سے بچنے کے لیے یا شپمنٹ فیس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یا واٹ ایور ریزن وہ لوگ امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج کر اس کو نہیں سیل کر رہے, بلکہ
وہ خود فلفلمنٹ کر رہے ہیں سیلرس، دیٹ ول بی کالڈ ایز FBM، یعنی فلفلڈ بائی مرچنٹ. تو آپ وہ پروڈکٹ جو ہے ہول سیل میں خرید کے، بلک میں اس کے یونٹس خرید کے اس کو FBM بھی کر سکتے ہیں. سو اسینشلی ہول سیل کین بی ڈن یوزنگ fulfillment by Amazon, or merchant can do the fulfillment by himself. ٹھیک ہے جی. اب ہم دوسرا بزنس ماڈل ڈسکس کرتے ہیں، ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ قدرے رسکی بزنس ماڈل ہے، بٹ اٹ از ناٹ پروہیبٹیڈ آن امیزون یا جنرلی کسی بھی مارکیٹ پلیس پہ، گیون دیٹ کہ آپ جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کریں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گا. لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، لائک شپنگ اور اس طرح کی چیزیں، شپنگ ڈیلیز، گیٹنگ سپلائر گیٹنگ آؤٹ آف اسٹاک اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا رسکی بزنس ماڈل ہے. بٹ جسٹ فار این ایکسپلینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اٹ از بیسیکلی سملر ٹو وٹ وی ڈو ان ہول سیل FBA. ہم پروڈکٹ ہنٹ اسی طرح سے کرتے ہیں، بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹیکنیکس ہیں، ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پروڈکٹ ڈراپ شپ ہو رہی ہے. لائک ایسے سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو FBM کر رہے ہیں، اور ان کی ریٹنگ اور ان کی پازیٹیو سیلر ریٹنگ سے، ان کے ریویوز سے سیلرز کے، ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا یہ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں یا پھر ہول سیل FBM کر رہے ہیں. تو یوزلی اگر FBM ہو رہا ہو تو جنرلی یہی موسٹ آف دا کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈراپ شپنگ ہی کر رہے ہیں. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ساری ڈیٹیلز ہم آگے سمجھیں گے جب میں آپ کو کیپا کے گراف اور ان ساری چیزوں پہ لے کے جاؤں گا، تو آپ ڈیٹیل میں یہ سب چیزیں سمجھ سکتے ہیں، سمجھیں گے وہاں پہ. ابھی کے لیے میں آپ کو بائی ڈیفینیشن بس سمجھا دوں کہ فار ایگزامپل میں نے دیکھا کہ جی یہ ایک بال پین ہے سگنیچر برانڈ کا، اور یہ والا جو آرٹیکل ہے، یہ والی جو پروڈکٹ ہے، یہ امیزون پہ بہت اچھی سیل ہو رہی ہے. میں اس کے لیٹ سے 300 یونٹس پر منتھ سیل کر سکتا ہوں. میں نے اپنی ایسٹیمیشن کے کیلکولیشنز کے اکارڈنگ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جی میں اس کے 300 یونٹس پر منتھ سیل کر سکتا ہوں، اور یہ پروڈکٹ جو ہے یہ FBM کروں، اگر میں ڈراپ شپ کروں تو مجھے فائدہ ہے. تو اس طرح اس بزنس ماڈل میں ہوتا یہ ہے کہ میں اس کا سپلائر جو ہے، اس کا جو سورس ہے، اس سے میں بات کروں گا، اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ ہول سیل یا ڈسٹریبیوٹر اکاؤنٹ اوپن کروں گا، اور پھر میں یہ اسٹاک اس سے خریدوں گا نہیں. جیسا میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ میں 300 یونٹس اس کے سیل کر سکتا ہوں پر منتھ، لیکن میں اس کے 300 یونٹس خریدوں گا نہیں، بلکہ میں کیا کروں گا کہ میں ایز اٹ از اس کو امیزون پہ جا کے پگی بیک کر دوں گا. میں بھی اس کو می ٹو کر دوں گا. یعنی اگر اس لسٹنگ کے اوپر آلریڈی لیٹ سے 5 سیلرز بیٹھ کے اس کو بیچ رہے ہیں، تو میں ایز اے 6th سیلر وہاں پہ جا کے اس پروڈکٹ کو می ٹو کر دوں گا. میں بھی اس کو بیچنا شروع کر دوں گا، اور میں اپنا اسٹاک لیٹ سے جتنا میرے سپلائر کے پاس ہے اسٹاک، میں 300 کا اسٹاک یا 500 کا اسٹاک وہاں پہ اپڈیٹ کر دیتا ہوں. اب جیسے ہی مجھے امیزون پہ آرڈر آئے گا تو ناؤ اٹ از مائی ہیڈیک ٹو فلفل دس آرڈر. تو میں وہ کسٹمر ڈیٹیلز لے کر وہی آرڈر سیم کسٹمر کے نام اور اس کے ایڈریس کے ساتھ اپنے سپلائر کو پلیس کر دوں گا. اب امیزون کو پے کر دیا کسٹمر نے، لیکن مجھے نہیں کیا، اینڈ آئی ایم ناٹ گیٹنگ دیٹ اماؤنٹ ان اے ویری شارٹ ٹائم، بلکہ مجھے وہ اماؤنٹ لینے میں کافی ٹائم لگے گا. سو آئی ہیو ٹو فلفل دس آرڈر بائی مائی سیلف. میں اپنے کارڈ سے، اپنے اکاؤنٹ جو ہے بینک ڈیٹیل سے یا اپنے کارڈ سے یہ چیز سپلائر کو پے کر کے
اور کسٹمر کو شپ کروا دوں گا. سو دس بزنس ماڈل از بیسیکلی کالڈ ڈراپ شپنگ. آئی تھنک میں نے سمپل ورڈس میں آپ کو سمجھایا ہے کہ کس طرح سے یہ بزنس ماڈل کام کرتا ہے. اگین اس میں بھی آپ کو کوئی مارکیٹنگ ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کے بعد ہے جی پرائیویٹ لیبل. پرائیویٹ لیبل میں کیا ہے کہ پرائیویٹ لیبل میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ایک اپنا برانڈ اپنے نام سے کوئی پروڈکٹ یا ملٹیپل پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں. ناؤ اگین آئی ول ٹیک ایگزامپل آف دس. لیٹ سے میں یہ ایک اور ایگزامپل، یہ ایک میرے پاس ماؤس ہے لاجی ٹیک کا، ٹھیک ہے جی. میں نے دیکھا کہ یہ اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ نہیں ہے ڈفرینٹ ٹیکنیک سے. اور میں اگر اس طرح کا کوئی برانڈ لانچ کروں، اس طرح کی کوئی پروڈکٹ لانچ کروں اپنے نام سے، لیٹ سے لاجی ٹیک کی بجائے میں نے کوئی بھی نام رکھ دیا، میں نے پوجی ٹیک رکھ دیا، واٹ ایور، ٹھیک ہے نا، جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل. اس نام سے میں نے اپنا برانڈ لانچ کیا اور اس کو یہ پروڈکٹ میں نے مینوفیکچر کروا کے لانچ کی. اب لاجی ٹیک کو تو سب جانتے ہیں اور وہ رینک ہو رہا ہے امیزون کے اوپر. لیٹ سے مے بی پیپل رائٹ وائرلیس ماؤس یا اس طرح سے کچھ کی ورڈز لکھ کر وہ سرچ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے نمبر 1 پہ یہ ماؤس آ رہا ہو، یہ لسٹنگ آ رہی ہو. لیکن میرا پروڈکٹ جو ہے وہ بھی وائرلیس ماؤس ہے اور سملر پروڈکٹ ہے، لیکن وہ اس کی ورڈ کے اوپر امیزون کے جو رزلٹ پیجز ہیں ان میں میری لسٹنگ کہیں بھی شو نہیں ہوگی. So there I have to put in a lot of efforts to rank my listing, rank my product on first page to get a similar amount of orders جو کہ یہ لے کر جا رہا ہے. تو this is equivalent to launching your own brand, your own product with your own name and ظاہری بات ہے اس میں بہت سارے اسٹیپس انوالوڈ ہیں. آپ پروڈکٹ ڈیزائن، پیٹنٹ اور برانڈ رجسٹری اینڈ آل دیٹ اسٹف، بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر اس کے بعد مارکیٹنگ میں پی پی سی بجٹ اور پھر آرگینک سیلز لے کر آنا، انفلوئنسر مارکیٹنگ، پنٹرسٹ مارکیٹنگ اینڈ آل دیٹ اسٹف. there is a lot of stuff which goes around here. Basically I'm not going to teach you this thing right now, nor this drop shipping thing. یہ ہمارا جو ٹریننگ ہے، ہمارا جو یہ کورس ہے ابھی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم کرنے لگے ہیں، that will be related to wholesale FBA, Amazon wholesale FBA. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بزنس ماڈل کے یہ 3 بیسک بزنس ماڈلز ہیں، ان تینوں کے کچھ نہ کچھ ویریئنٹس ہیں جو بیسیکلی انہی سے نکلے ہیں، لیکن وہ بھی سیپریٹلی چلتے ہیں. جیسے ریٹیل آربیٹراج یا آن لائن آربیٹراج کا اگر آپ نے نام سنا ہے یا نہیں سنا تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ دیٹ از بیسیکلی اے ویریئنٹ آف ہول سیل ایف بی اے. بلکہ آپ ڈراپ شپنگ سے کہہ لیں کہ وہ تھوڑا سا زیادہ سیکیور ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ بجائے ہول سیل سپلائر سے یا ڈائریکٹ برانڈ سے یا ڈسٹریبیوٹر سے پروڈکٹ سورس کرنے کی بجائے آپ پروڈکٹ جو ہے وہ ریٹیلر سے سورس کرتے ہیں، وچ از اگینسٹ دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. بٹ وی فائنڈ سچ پروڈکٹس کے جن کے بارے میں امیزون ہم سے انوائسز نہیں مانگے گا یا اس طرح کے کوئی پرابلمس نہیں آئیں گے، تو ہم ان کو ریٹیلر سے سورس کر کے پروفیٹیبلی اگر ہم امیزون پہ سیل کر سکیں
تو اس طرح کی پروڈکٹس ہم سورس کر کے ان کو سیل کرتے ہیں. دیٹ از بیسیکلی ریٹیل اور آن لائن آربیٹراج. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈراپ شپنگ میں پرائیویٹ لیبل ڈراپ شپنگ آتی ہے, PLDS ہے, اور اس ٹائپ کے ویریئنٹس چلتے ہیں مارکیٹ میں, بٹ دے آر ناٹ لانگ لاسٹنگ ایز آف کمپیریزن ان ٹرمز آف safety, longevity and all that stuff. I would say کہ wholesale FBA is safest business model on Amazon because آپ ساری چیزیں پہلے سے کیلکولیٹ کر کے اور ایک اسٹرانگ کیلکولیشن کی بیس پہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس جو انوینٹری ہے وہ بھی کسی اسٹیبلشڈ برانڈ کی ہے. what is the worst thing that could happen کہ آپ کی انوینٹری نہیں بک رہی ہے, یو کین سیل اٹ ایٹ بریک ایون اور ایون ایٹ سم لاس, بٹ یو آر ناٹ گونا لوز ہول آف یور منی. جبکہ ڈراپ شپنگ کی بات کی جائے تو یہ کافی رسکی بزنس ماڈل ہے ان ٹرمز آف کہ آپ کی انوینٹری اسٹاک ہو سکتی ہے امیزون میں, آپ کے جو آپ کی ارنڈ اماؤنٹ ہے, جو آپ کے آرڈرز کے اگینسٹ آپ نے ارن کیا ہے وہ اسٹاک ہو سکتا ہے. ان کیس آپ کسی جو ہے وہ پروڈکٹ کی اگر آپ سے امیزون انوائسز مانگتا ہے اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو پروڈیوس دیٹ, تو یا اس میں آپ کی جو سیلر ریٹنگ ہے, جو آپ کی IPI اسکور ہے, اور اس طرح سے جو آپ کے جو پروفائل آپ کی ریٹنگ کی جو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں وہ ہرٹ ہو سکتے ہیں. کس طرح سے لائک شپنگ میں ڈیلیز آنے کی وجہ سے, یا کبھی کسٹمر کمپلین کر سکتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل والمارٹ سے چیز اٹھا کے بھیج دی, کسٹمر نے دیکھا کہ جی یہ میں نے تو امیزون پہ آرڈر کیا تھا, مجھے چیز والمارٹ سے مل گئی ہے, اور ظاہری بات ہے شپنگ ڈیلے بھی آ رہا ہوگا, تو اس کی وجہ سے کسٹمر جو ہے وہ پھر آپ کو تنگ کرتا ہے اور وہ آپ کے اوپر نیگیٹو فیڈ بیک بھی دے گا, وہ کمپلین بھی کرے گا, وہ سب سارے رائٹس یوز کر سکتا ہے, اور اس میں الٹیمیٹلی نقصان صرف اور صرف آپ کو ایز اے سیلر. تو یہ چیزیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, کوئی بھی بزنس ماڈل کے اوپر کام کرنے سے پہلے آپ کو سوچنی اور سمجھنی چاہیے. دیٹ از وائی میں اس کے اوپر ٹائم لگا رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں ڈیٹیل میں. پرائیویٹ لیبل از گڈ فار دوز ہو ہیو انف اماؤنٹ in savings and they have no problem regarding their kitchen income, اور وہ اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں اینڈ دے ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. دیٹ از گڈ فار دیم. ٹو بی آن سیف سائڈ I would recommend wholesale FBA. For now, since we are discussing this model, تو ہم اسی کو لے کے آگے اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے, اور اس کے بارے میں آپ کو ساری نیٹی گریٹیز اور آل اسٹیپس جو اس میں انوالوڈ ہیں وہ سکھاؤں گا, اور پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھائے جائیں گے. لیٹس موو فارورڈ. اس کے بعد ہم اس میں واٹ ٹو سیل, ویئر اینڈ ہاؤ ٹو بائی, یہ چیزیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ دس از کالڈ پروڈکٹ ہنٹنگ, دس از کالڈ سورسنگ. اب پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے, دیٹ از پروڈکٹ ہنٹ میتھڈالوجی. اب پروڈکٹ ہنٹ میتھڈالوجی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں پروڈکٹ ہنٹ کی بیسیکلی اس کو میں نے دو ڈفرینٹ برانچز میں کہہ لیں, دو ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہے کہ ہم پروڈکٹ ٹو سپلائر جاتے ہیں, اور دوسرا ہے کہ ہم سپلائر ٹو پروڈکٹ جاتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیزون پہ اچھی سیل ہونے والی یا ہمارے پروڈکٹ ہنٹ کرائٹیریا کے مطابق اس کرائٹیریا پہ, اس انالیسس پہ پورا اترنے والی پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم ڈھونڈتے ہیں
کسی بھی طریقے سے، وہ ہم ڈائریکٹلی تھرو امیزون ڈھونڈ سکتے ہیں، تھرو ٹولز ڈھونڈ سکتے ہیں، اور پھر جب ہم وہ پروڈکٹ شارٹ لسٹ کر لیتے ہیں پھر ہم ان کے برانڈز اور ان کے سپلائرز کو ڈھونڈتے ہیں، سپلائر سے پھر ہم وہ سورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دس میتھڈ از کالڈ پروڈکٹ ٹو سپلائر، پروڈکٹ ہنٹ میتھڈ. اور دوسری جو ٹیکنیک ہے دیٹ از یو کین کال اٹ برانڈ ہنٹ میتھڈ یا سپلائر ٹو پروڈکٹ میتھڈ کہہ سکتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی پرٹیکولر کیٹیگری میں یا ملٹیپل کیٹیگریز میں ہم سپلائرز یا برانڈز ڈھونڈتے ہیں، اور ان برانڈز کی پروڈکٹس جب ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو ان کا پھر ہم انالیسس کرتے ہیں کہ ان پروڈکٹس میں سے کون سی پروڈکٹس ایسی ہیں جو ہمارے کرائٹیریا پہ پورا اترتی ہیں، پھر ہم ان کو سیل کرتے ہیں امیزون کے اوپر. سو دس از بیسیکلی دا ریورس پروسیجر آف دس ون. اس کو ہم نے فردر دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے ہم سمجھیں گے. نمبر ون ہے تھرو امیزون. امیزون میں یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، موورز اینڈ شیکرز ہے، بیسٹ سیلرز ہے، ڈرل ڈاؤن تھرو سب کیٹیگریز ہے. یہ تمام میتھڈز میں آپ کو انڈیویجولی بڑی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا. اور پھر ہم ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے پروڈکٹ ہنٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ ٹو سپلائر میتھڈ کے لیے، وہ میں آپ کو انڈیویجولی تمام ٹولز کا بتاؤں گا. کیپا ہے، ہیلیم 10 بلیک باکس ہے، اے ایم جی اسکاؤٹ ہے، اور اسی طرح جنگل اسکاؤٹ سے بھی میں بتاؤں گا آپ کو. اور اس کے بعد پھر ہم برانڈ ہنٹ کے اوپر آئیں گے. برانڈ ہنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں سپلائر ٹو پروڈکٹ میتھڈ کے اوپر آئیں گے. تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، سپلائرز کس طرح سے یا برانڈس کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کو میں نے 3 ڈفرینٹ میتھڈس میں کیٹیگرائز کیا ہے. نمبر 1 از تھرو سپلائر ڈائریکٹریز یا تھرو سرچ انجنس. گوگل کو آپ یوز کریں گے، انوینٹری سورس ہے، سیل ہو ہے، اور اس کے علاوہ فیئر ہے، اور اس طرح سے ہول سیل کی مارکیٹ پلیسز ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ ڈسٹریبیوٹرز یا برانڈز اپنے آپ کو آ کے رجسٹر کرتے ہیں، اور آپ وہاں سے ان کی ڈائریکٹریز کو سرچ کر کے اپنے مطلب کہ اپنے کام کے جو برانڈس ہیں یا ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی آپ ان کی پروڈکٹس اور پروڈکٹس میں سے پھر آپ انالیسس کر کے نکالتے ہیں کہ ہمارے کام کی کیا چیزیں ہیں. اسی طرح آپ برانڈ ہنٹنگ جو ہے وہ ٹولز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اور آئی ووڈ سے دس از دی کرکس آف یا بیک بون آف دس ہول امیزون ہول سیل ایف بی اے بزنس ماڈل. اور یہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے ٹولز کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے برانڈ ہنٹنگ کرنی ہے. کیپا کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا میں آپ کو، اسمارٹ اسکاؤٹ کے بارے میں بتاؤں گا، اے ایم جی اسکاؤٹ پہ کر کے دکھاؤں گا، جنگل اسکاؤٹ پہ آپ کو برانڈ ہنٹنگ کر کے دکھاؤں گا. ایون ہیلیم 10 کو بھی ہم یوز کریں گے. اور پھر ہم تھرو امیزون دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اچھے برانڈس ڈھونڈ سکتے ہیں. لائک ہم کچھ کی ورڈس کا والا میتھڈ سیکھیں گے، کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہم سیلر سنپنگ یا ان سمپل ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکسیزفل سیلرز کیا کر رہے ہیں، ہم وہ ریپلیکیٹ کریں گے، وہ کن برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یا اسٹرگلنگ سیلرز یا نیو سیلرز جو پیورلی ہول سیل ایف پی اے کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ کن برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم ان کے برانڈس کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کے برانڈس کو کے ساتھ اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کریں گے. سو یہ بھی ایک میتھڈ ہے. تو یہ بیسیکلی جو میں نے چارٹ یا جو ٹیبل بنایا، یہ ٹیبل بیک بون ہے، یا کہہ لیں بیک بون تو نہیں، آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پورے اس کورس کی آؤٹ لائن ہے، اس پورے کورس کی ایک گائیڈ لائن ہے جس کے اراؤنڈ یہ پورا ٹریننگ پورا کورس چلے گا. ہم 1 بائی 1 ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے. پھر ان کے سورسنگ میتھڈ جب ہم یہ ڈسکس کر لیں گے تو پھر ہم ان کی سورسنگ ڈسکس کریں گے. پھر ہم اس میتھڈ پہ آ جائیں گے. جب ہم برانڈ ہنٹ کر لیں گے تو پھر ہم برانڈس کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کو ڈسکس کریں گے. تو یہ بیسیکلی تھا ایک بریف انٹروڈکشن جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اس کے بعد ہم پروڈکٹ ہنٹ کرائٹیریا پہ چلیں گے.
سوری، اس کے بعد ہم نیکسٹ، اب میں جو اپ کمنگ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل میں کہ ہم کون کون سے ٹولز یوز کریں گے اور کون سی گوگل کروم کی ایکسٹینشنز یوز کریں گے، وہ آپ کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں، کون سی آپ کو پرچیز کرنی پڑیں گی جو پیڈ ہیں، اور کون سی فری میں آپ یوز کر سکتے ہیں. اور میں نے بڑا پریسائز رکھا ہے ٹولز کو، میں بہت زیادہ پھیلا کے ہر چیز نہیں آپ کو بولوں گا کہ یہ بھی خرید لیں، یہ بھی خرید لیں، وہ بھی کر لیں، وہ بھی کر لیں. لائک اے لاٹ آف پیپل سے کہ جی آپ کیا کہتے ہیں اس کو، آئی ایم forgetting the name. ابھی ذہن میں آ جائے گا. مطلب آپ بیسیکلی ہاں اسکین ان لمیٹیڈ ہے اور اس طرح کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں. بہت سارے ٹولز ہیں جو لوگ بتاتے ہیں کہ جی یہ بھی آپ خرید لیں، یہ بھی کر لیں، بٹ آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ اینی سچ ٹول جس کی کوئی پرٹیکولر ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو اس کے آلٹرنیٹ پہ انہی ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا جن سے آپ ملٹیپل کام کر سکتے ہیں. ہاں جہاں پہ کوئی پرٹیکولر ٹول اسپیسیفک ہے جس کا کوئی خاص فائدہ ہے، جیسے کہ برانڈ ہنٹنگ کے لیے ہم اسمارٹ اسکاؤٹ یوز کرتے ہیں وچ از اے ویری گڈ ٹول. اس اس سے ملتے جلتے ریزلٹس آپ کیپا سے بھی نکال سکتے ہیں، جنگل اسکاؤٹ سے بھی نکال سکتے ہیں، بٹ اگین ریزلٹس ڈفر کرتے ہیں ٹول ٹو ٹول. لیکن میں آپ کو یہ ساری نیٹی گریٹیز جب ہم ٹولز کے ساتھ کام کریں گے ایکچولی تو پھر سکھاؤں گا. لیکن نیکسٹ ویڈیو ول بی جسٹ اباؤٹ what are the tools that we are going to use in this training and what are the extensions, which one are the are paid ones and which are free, اور ان کو کیسے سیٹ اپ کرنا ہے، اور اگر آپ نے ٹولز شیئرنگ بیسس پہ خریدنے ہیں تو آپ نے کیسے خریدنے ہیں اور کہاں سے خریدنے ہیں. So that's it for now. Thank you.